करने के लिए अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से, अपना ईमान को बढ़ाने के वास्ते, इल्म हासिल करने के वास्ते जो नीयत से जुड़े हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि सबको बरकत अता फरमाए और जो है हम सबको जो है इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म इंशाअल्लाह अजीज। तो आज का दर्स में जो है टॉपिक क्या है बोले तो सूरत तगाबुन है। अभी भी हमें 28वें पारे में है। अब तक हमें देखे तो इसके पहले रिसेंटली क्या देखे हमें सूरतुल कहफ के बाद हमें वापस फिर 28वें पारे को आए और सूरतुल जुमुआ देखे, सूरतुल मुनाफिकून देखे। सुभान अल्लाह। और हमें खास करके पिछले 3 सेशंस में हमें खाली सूरतुल मुनाफिकून देखे, कैसा मुनाफिकत का तो क्या हो, असल उसके सिम्टम्स क्या हो, उसका लास्ट में उसका क्यूर क्या हो, तो सब पूरे डिटेल्स में जाकर देखे करने की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी यही पारे में हमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अभी दूसरा सूरत तगाबुन में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं कते सो इंशाअल्लाह अजीज। ओके, तो सूरत मुनाफिकून में, ओके, सूरत मुनाफिकून में जो हमें देखे से क्या होगा तो ईमान कते सो क्या नहीं कते सो देखे हमें। ओके, ईमान कते सो क्या नहीं, ये निफाक कते सो चीज, ये मुनाफिकत कते सो चीज, ये जो है ईमान में आता नहीं। ओके, दिखने को क्या कि ईमान के जैसा रहता, दिखने को क्या कि बहुत ही खूबसूरत रहता, और अमली तौर पे जो है अंदर से जो है एकदम ईमान से अलग रहता है, ईमान नहीं है। और ये लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करते नहीं कर को आयतों में हमें, सूर्य में हमें देखे लन यगफिरल्लाहु लहुम, सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम लन यगफिरल्लाहु लहुम का। तो इनके बारे में माफी मांगो नहीं मांगो एक की चीज, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को माफ नहीं करता और वो देखे, और वो जो है ईमान में आता नहीं कर को देखे। अब हमें आगे जाकर नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट सूरह में हम क्या सिखाते हैं, तो अब ये सूरह में इंशाअल्लाह अजीज असल ईमान का तो क्या होगा वो सिखाते हैं। कहते हैं पहले क्या कि ईमान क्या नहीं की बोले पिछले सूरत में, अब नेक्स्ट ईमान का तो क्या करो, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल अब ला इलाहा इल्लल्लाह अगर को है, राइट, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या हो, कौन तो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब क्या बोलो जी। जी। अल्लाह के सिवा कोई 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 माबूद नहीं था, तो कोई इबादत जी। करने के लायक नहीं। जी। जी। कैसा होता का तो ला इलाहा का तो नहीं कोई माबूद, पहले नहीं कर को बोलती, कौन भी नहीं है कर को बोलती, सिवा इल्लल्लाह इसका तो सिवाय अल्लाह के, तो नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के कर को बोलती का। तो पहले क्या क्या नहीं कर को बोलती, क्या नए है कतस चीज बोलती हैं, उसके बाद क्या है कतस चीज बोलती हैं। पहले क्या भी माबूद नए है करके बोलते हैं, उसके बाद सिवाय अल्लाह के करके बोलते हैं। ठीक उसी तरह अब हमने हाँ मिलता से क्या बोले तो इसके पहले की सूरत में हमें देखे क्या बोले तो क्या ईमान क्या नहीं करके देखें, अब क्या कि हमें ईमान क्या है करके देखते हैं। एक मिनट जरा क्लेमिंग पोस्ट, ओके गॉट इट। ओके, तो अब इंशाल्लाह अजीज हमें ये सूरत में जो है ईमान का तो क्या करके देखेंगे। और तगाबुन, तगाबुन का तो क्या हो, रोजे क़यामत का दिन, सुभान अल्लाह। हम ना ये एक इतना इम्पोर्टेंट एक हम ना कुरान शरीफ का खूबसूरती क्या अगर तो कुरान शरीफ का वो जो ये ग्रेटनेस क्या बोले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला किताब का तो काम मालूम होती का तो सो हम ना कि एक जो भी अहम चीज है उसके तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर लेको जाते हैं। तो कुरान शरीफ में हम ना ऐसा जगह कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता जहाँ पे कभी ना कभी हल्लुस अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ लेको जाते हैं। क्या वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे ईमान में, हमारे ईमान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो कि रोजे क़यामत, रोजे क़यामत। ओके, तो रोजे क़यामत कहते सो उसके ऊपर यकीन करना कहते सो ये हम ना कुरान शरीफ में बार बार मिलता, बार बार मिलता। उसी तरह से जो है यहाँ पे भी हम ना देखने को मिलता। एक का तो जब जब कुरान शरीफ नाजिल होता रहा, कुरान शरीफ को नाजिल होता रहा, ये जो भी ठुकराए इस्लाम को, जो भी कबूल नहीं करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो लोगों का जिद, वो लोगों का बहस दो ही चीजों पे थे। सो एक आको क्या होगा तो वही के ऊपर,
वही कहते सो नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होती है सो वही नहीं कर को लगा इनकार करते सो उलांग वही का तो उलांग को बहुत एलर्जी होती सो वली वही का तो एकदम उलांग गुस्सा आता सो ये क्या कि ये जिन बात करता है। तुम्हारे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन पकड़ा कर को लगा बात हम फैलाते सो ठुकराते सो। तो उलांग का मेन बहस जो है, मेन जिद जो है, ठुकराना जो है, झुटलाना, वो किसके ऊपर था? तो वही के ऊपर था। नंबर टू आको रोजे क़यामत के ऊपर था। क्या ही बोले तो अगर वही को यकीन करना है तो ये वही आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के से वही आती है कि तो यकीन करना का तो वो लोग रसूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कर को मानना पड़ता। वो मानने के उससे लगा तैयार नहीं थे। वो लगा का हमेशा बहस क्या था का तो ये हमारे बीचा में रहता है सो आदमी, हमें जो हमारे जैसा दिखता है सो आदमी, हमारे साथ उठता बैठता है सो आदमी, खाता पीता है सो आदमी, हमारे साथ की हमारे जरूरतों के जैसा उसका है नेचुरल आदमी, सड़न से पहाड़ के ऊपर जाको मुझे फरिश्ता बात करता है, मुझे अल्लाह के से वही आती है करके बोलता है, तो हमें कैसा यकीन करना है इसके ऊपर? हम कई को इसको जो है इसके साथ फरिश्ते कई को नहीं आए, कई को इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला जो सोने चांदी के महलान दिए नहीं। कहते हैं, इस तरह के बहस, इस तरह का सोच उन लोगों में आ गया था। ओके, जो प्रेटी नेचुरल कई बोले तो जहालत का दौर था वो, राइट। तो ये बहस मेन बहस थी उन लोगों की कि वही नहीं है करके। दूसरा दूसरा उन लोगों का बहस क्या थी बोले तो, जिद क्या थी बोले तो, ठुकराना क्या था तो रोजे क़यामत के ऊपर। क्या ही बोले तो जब भी रोजे क़यामत को, अगर रोजे क़यामत को लोगों यकीन करना है तो लोगों को ये भी यकीन करना पड़ेगा कि गुजर के बाद, इंसान मर के बाद खबरों में से उठाए जाएंगे, और उठाए जाने के बाद उन लोगों का हिसाब किताब होएगा। हिसाब किताब होकर उन लोगों को जन्नत रहती, जहन्नम रहती, कते सो दो चीज़ां रहते कते सो, फिर उसके बाद और एक जिंदगी रहती कते सो, ये हमेशा हमेशा के वास्ते रहती सो जिंदगी कते सो। इसके ऊपर भी उन लोगों को यकीन करना पड़ता। तो ये लोग वो रोजे क़यामत कुछ झुटलाते सो। अगर रोजे क़यामत को यकीन नहीं करे तो बाहर की चीजों को यकीन करने की जरूरत नहीं कहते सो, बोला पहले वो चीज को झुटलाते सो। तो इसीलिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने अल्लाह वालम कही कि बट हमने मालूम होता से क्या कहते शुरुआत के जो सूरत जो भी थे कुरान शरीफ जो भी नाजिल हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द कुरान शरीफ जो भी नाजिल हुआ वो ये दो चीजों पे था। करने के बाद कौन सा तो रिसालत के ऊपर कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, रसूल है, रसूल है, पैगंबर है कर को, वो बात के ऊपर। उसके बाद असल मेन सबसे ज्यादा क्या कहते हो असल ये मैंने उससे भी और रिसालत से भी ज्यादा सबसे ज्यादा क्या कहते हो रोजे क़यामत। उसके यहाँ से तुम्हें देखो बहुत सारे सूरत खास करके 30वें पारे में आखिरी सूरत, आखिरी पारों में के सूरतों में हमने बहुत सारा जिक्र खाली क़यामत के बारे में मिलता। अल कारिया मल कारिया वमा अदराका मल कारिया, अगर को खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है, तुम क्या जानते हो कि खड़खड़ाने वाली क्या है? हल आता का हदीसुल गाशिया, अगर को क्या तुम्हें ये जो छा जाने वाली खबर के बारे में पहुंची है? नहीं बोले तो अल हाक्का मल हाक्का कर को, नहीं तो अल वाक़िया इज़ा वक़ातिल वाक़िया कर को। ये सब भी जो है हम ना फ़इज़ा फ़इज़ा तिस्साक़ा कहते सो कहते कितने के आयतों में क़यामत 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 कर को जिक्र करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कई को तो इसके ऊपर यकीन करना जरूरी है। हमारा यकीन इसके ऊपर पुख्ता होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है। इस बात को यकीन करना तुम्हें जरूरी कई को है बोले तो जब तुम्हें इस बात के ऊपर इतना ज्यादा यकीन करेंगे तो इसके बाद की होने वाली चीजों भी ऊपर यकीन करेंगे। कई को बोले तो जो फर्स्ट स्टेप है आखिरत की जिंदगी की तरफ, मौत के बाद, खबर की जिंदगी के बाद जो फर्स्ट स्टेप है क्या बोले तो वो रोजे क़यामत। क़यामत होंगी, क़यामत के दिन क्या होता है? सारे मुर्दे उठाए खड़े जाएंगे। उस हिसाब किताब होता करके ऐसे भी बोल लेते रहे हमरा। तो ये जो है सिलसिला स्टार्ट होता सो जो इवेंट जो है मेन इवेंट रोजे क़यामत। इसके से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम अपने रहम करम से जो है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कुरान शरीफ में हम ना इसके बारे में जिक्र करते हैं, रोजे क़यामत के बारे में। ठीक उसी तरह अब यहाँ पे भी हम ना जिक्र होता है सो किसके बारे में ज्यादा तकर को ये सूर्य में रोजे क़यामत के बारे में कहते ईमान का तो क्या कहते सिखाते हैं हम ना। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ईमान का तो क्या हो, छह चीजों के ऊपर ईमान रखे तो ईमान जो है पूरा हो जाए क्या हो? नंबर वन अल्लाह के ऊपर यकीन, राइट। नंबर टू फरिश्तों के ऊपर यकीन। नंबर थ्री रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजे गए सो किताबों के ऊपर यकीन, राइट। सारे किताब हमें ये नहीं कह सकते कि मैं कुरान शरीफ के ऊपर यकीन करता हूँ लेकिन पहले की किताबों के ऊपर यकीन करता नहीं कहते सो नहीं, सारे किताबों के ऊपर यकीन। ओके। नंबर फोर आपको सारे रसूल पैगम्बरान के ऊपर यकीन करना। ओके।
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، پہلے ایسے سارے پیغمبروں کے اوپر، نبیوں کے اوپر یقین کرنا۔ نمبر 5 کو روز قیامت کے اوپر یقین کرنا۔ نمبر 6 کو قدر کے اوپر یقین کرنا، تقدیر کے اوپر۔ تو اس میں ہم نے معلوم ہوتا ہے کیا ہو، روز قیامت کے اوپر کتے سے یقین کتے سو، یہ ایک اہم یقین ہے، یہ ہمارا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے کرنے بات۔ تو جتنا زیادہ ہمیں اتنا مضبوط کرتے ہیں اس چیز کو، ہم نہ جو ہے آخرت کے اوپر یقین کرنا بہت ہی آسان ہوتا کرنے کے بعد۔ تو اس رقم کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ ساری چیزیں اس صورت میں کور کرتے، کچھ ہے اللہ کے اوپر یقین، یہ سبھی بولے نا، رسول کے اوپر یقین، قرآن شریف کے اوپر یقین، قیامت کے اوپر یقین، یہ سب بھی 6 چیزیں بولے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے سورے میں کور کرتے۔ اس کے سے جو ہے خوبصورتی طریقے سے ہم نا دکھنے میں آتا کیا کہتے ہو، پہلے کے سورے میں کیا کی، سورۃ المنافقون میں ایمان کا تو کیا نہیں کر کو سکھائیں، ایمان کا تو سو کیا نہیں کر کو سکھائیں۔ اب کا یہ سورے میں خوبصورتی طریقے سے ایمان کا تو کیا وہ کہتے سو ہر ایک چیز سکھائیں، اللہ کے اوپر یقین، رسول کے اوپر یقین، کتابوں کے اوپر یقین، قیامت کے اوپر یقین، تقدیر کے اوپر یقین، یہ سارے چیزاں جو ہے ایک خوبصورتی انداز سے سورے میں ایک کے بعد ایک آیتوں میں ہم نا دیکھنے کو آتا۔ تو ہمیں انشاءاللہ عزیز اس سورے میں جا کو دیکھیں گے اصل کیا وہ کتے سو، رائٹ؟ اسکرین شیئر کرتا ہوں 1 منٹ۔ اوکے اوکے، سورۃ التغابن۔ تو اس کے پہلے ہمیں دیکھے سو صورتوں میں صورت مسبحات کا تیسو صورتوں میں سے آخری صورت ہے، اوکے؟ پورے کتنے 5 صورتیں، پورے 6 صورتیں، رائٹ؟ 6 میں ہمیں آلریڈی تھوڑے 4 دیکھ ڈالی، رائٹ؟ سورۃ الحشر دیکھیں، سورۃ الصف دیکھیں، سورۃ الجمعہ دیکھیں، رائٹ؟ اب یہ سورۃ التغابن دیکھتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم نا یہ سب بھی صورتوں میں ابھی اس کے بعد ہمیں سورۃ الحدید مس کریں، ابھی ہوا نہیں اس کی تفسیر، انشاءاللہ عزیز پھر کب بھی کریں گے۔ تو یہ آخری صورت ہے، گچھا ہے، جو یہ سب مسبحات کا صورتوں کا گچھا جو ہے، یہ آخری صورت ہے کہنے بات ہے۔ تو مسبحات کا تو کیا ہو، اس کے جس طرح سے اس کے پہلے ہمیں دیکھے، یہ صورتوں کا اسپیشلٹی کیا بولے تو پہلا سورہ جو ہے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے شروع ہوتے کرنے کی بات۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا تو سیم رقم کا سورہ، سیم رقم کا آیت یہ 5 صورتوں میں بھی ریپیٹ ہوتا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انوکھا انداز میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سورہ نازل کرے۔ اس کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسبحات کہتے سے 5 صورتوں کے گچھے کو ہر روز پڑھتے سو اور بہت پسند کرتے سو یہ صورتوں کو، اوکے؟ تو اس کے پہلے ہمیں آلریڈی دیکھے، یہ پہلے آیت میں جو بھی ہمیں ذکر ہوتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کر کو، یہ پہلے کیا ہے صورتوں میں بھی ہمیں دیکھے اس طرح کا آیا۔ تو کیا بھی نہیں، خالی سارے تعریفیں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی، ساری چیزاں جو بھی ہے دنیا میں اور آخر آسمانوں میں اور زمین میں، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہتے سو بولتے ہوئے شروع ہوتا ہے سورہ۔ ایک انوکھا انداز ہے کرنے کی بات۔ تو اس کے بارے میں ہمیں آلریڈی دیکھے، لیکن بریفلی جلدی ریوائز کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل جو ہے پورا جو ہے تھوڑا تلاوت کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز، اس کے بعد جو ہے ڈیٹیلز میں جائیں گے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم
فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد صدق اللہ العظیم. تو 6 آیتیں کریں گے باتیں. تو انشاءاللہ 6 آیتوں کی تفسیر کریں گے. فرسٹ آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ ساری چیزیں جو ہے کانسٹنٹلی ہمیشہ جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. کہتے سو تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کر کو کیا تو اپنے طریقے سے کرتے ہیں, اپنے انداز میں کرتے ہیں سارے چیزوں کا. تو کیا ہو ہر چیز جو زمین میں ہے, کیڑے مکوڑے اس میں سارے جانور پرندے جو دریا میں ہے, سو مچھلیاں, جھاڑا پہاڑا, ہر چیز جو کچھ بھی ہے, پورے چیزیں جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہتے وہ لوگ, اپنے طریقے سے کرتے رہتے. ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں سو طریقے سے کرتے رہتے. لیکن ہم نہ معلوم نہیں ہو. اوکے, ایون آسمانوں میں بھی, آسمانوں میں کیا ہوتا ہے, فرشتے رہتے. فرشتے رہتے, بادلاں رہتے. ہر چیز جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے. نا یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ بیسیکلی مدینہ کے ٹائم پر نازل ہوا سو ہے. مدینہ کے ٹائم پر نازل ہوا. اس ٹائم پہ کیسا تھا تو سچویشن ہے, مصبیحات نازل ہوا اس ٹائم پہ. مسلمانوں کا مورال ایک دم ڈاؤن تھا. کرنے کے بعد جنگ احد جو ہے میں ایک دم نقصان ہوا تھا بہت. اس کے بعد برما اونا کا واقعہ چلا تھا جس میں بھی جو ہے 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے, 60 پر 9. تو یہ 2 واقعے ایک کے بعد ایک چلے بعد کیا ہوتا کہ تو مسلمانوں کا مورال ایک دم ڈاؤن ہو جا کر تھا. کیا وہ ہم لوگوں کے اتنا نقصان آیا کرتے. اس کا تو انسانی طور پہ فطرت, انسان کا فطرت ہے. کرنے کے بعد کہ تو میں نمازاں پڑھتا ہوں, میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, میں خیراتاں کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, ہے تو بھی کہ اللہ میرے سے ایسا کرا کہتے. سو اس طرح کا سوال آنا یہ ویری نیچرل. کرنے کے بعد انسانوں کے دل میں وہ خیال آتے رہنا بہت نیچرل. مطلب صحابہ اکرام کس طرح سے خیال آئیں کر کو بولتا نہیں ہوں. کہ تو بولا کہ ایمان بہت بلند, بہت مضبوط تھا. کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہم نا ٹیسٹ کرتا ہے. کہتے سے اولان کو وہ فیلنگ تھا, اولان کو ایمان میں تھا اولان کو. بٹ پھر بھی انسان کا ایک مورال کہتے سے رہتا. وہ مورال کہتے سے وہ ہمت کہتے سے جو ہے تھوڑا کبھی کبھی کم ہوتی رہتی ہے, کبھی کبھی بڑھتی رہتی ہے. تو فی الحال یہ 2 واقعے چلے. اس ٹائم کو کیا ہوا کہ تو مسلمانوں کی ہمت تھوڑی کم ہو گئی تھی. لوگوں کا جو ہے مورال ایک دم ڈاؤن ہو گیا تھا. کیا احد پہاڑ کی جنگ میں 70 لوگ شہید ہو گئے. برما امانا میں پھر 60 پر 9 ہو گئے. کیا ہوا ہے کئی کہ تو ان دنوں میں وہ نمبر بھی بہت زیادہ تھا. مدینہ میں رہتے رہے سو لوگ کیا 2-3 ہزار لوگ اتنا رہتے. سو ان لوگوں میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے. 140 لوگ شہید ہو گئے, گزر گئے. تو مار دیا گیا. تو بہت نقصان دینے والا یہ ہے چیز ہے. تو اسی لیے جو ہے مورال ایک دم ڈاؤن تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ٹائم میں یہ صورت نازل کر کو, مسبحات کی صورت نازل کر کو, یہ صورتوں میں شروعات میں جو ہے سارے چیزاں جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہے کتس چیزاں اللہ کی تعریف کرتے ہیں, کتس چیزاں بولتے ہوئے نازل کر کو یہ بتانا چاہتے ہیں علماء کو کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ کے واسطے تمہیں قربانیاں نہیں دیتے ہیں, اللہ کے یاد نہیں کرتے ہیں, اللہ کی تمہارے اوپر ڈالنے سے ذمہ داری تمہیں ادا کر نہیں کرتے ہیں, تو تمہیں یہ جان لو کہ تمہیں کرو یا نہیں کرو کہ دنیا میں ہے سو سارے چیزیں آسمانوں میں زمینوں میں ہے سو ہر چیز جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. تو مجھے تمہارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی, یہ تمہارا اختیار, تمہارے کو اس میں فائدہ یا نقصان ہوتا, رائٹ. لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے عبادت کرنے کے واسطے ہر چیز ہے. میری پاکی بیان کرنے کے واسطے ہر چیز ہے. دنیا میں زمین میں آسمانوں میں ہر جگہ ہے. کہتے سو وہ دیتے ہیں. کہتے اس سے کیا ہوتا کہ تو مورال بوسٹ ہوتا. کہ تو ہمیں جو کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں سو چیز یہ کتنی کی اہم چیز ہے. کہتے سو ہم نے معلوم ہوتا. تو ہمیں اکیلے نہیں کرتے ہیں. سو ہمارے ساتھ ہمارے کو
ہر جگہ ہم نہ، خاص کر کے ہمیں غیر مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو ہر جگہ ہم نہ دکھتے سے کون غیر مسلمان نہ دکھتے ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف باتیں دکھتے رہتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا رہتا، اسلام کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں۔ تو ویسے ٹائم پہ ہمیں سوچنا سے کیا ہو، ویسے ٹائم پہ ہم نہ سوچنا سے کیا ہو، یہ ہمارے ساتھ ہے سو لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں ہمارے ساتھ ہے سو کتنے کی جانور ہیں، کتنے کی کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے کی دریا میں ہے سو مچھلیاں ہیں، آسمانوں میں ہے سو پرندے ہیں، فرشتے ہیں، ہر چیز جھاڑا پہاڑا سب چیزاں ہے، یہ سارے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سارے جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ تھوڑے انسان اگر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے ہم نہ کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ مسلمان میں رہنا چاہیے۔ کرنے کے بعد اس طرح کا نصیحت دیتے ہوئے یہ سورہ شروع ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع کرے کہ دیکھو کہ تمہارے سارے چیزاں جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کر کے، اس کے بعد کیا بولتے ہیں، لہو ملک لہو الملک و لہو الحمد، اسی کی بادشاہیت ہے اور اسی کے واسطے سارے تعریفاں ہیں۔ وہ اعلیٰ کل شعین قدیر، اور ہر چیز پر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اللہ کی تعریف دیتی ہے یہاں پہ۔ اللہ کو پہچانو کر کو بولتے ہیں، اللہ کو پہچانو کا تو ایمان کا پہلا حصہ کیا ہو اصل ہے۔ اس کے پہلے جس طرح ذکر کر رہے ہوں، ایمان کے 6 حصے، 6 چیزوں کے اوپر ایمان کرنا، ایمان رکھے تو تمہارا ایمان پورا ہوتا، تمہیں مسلمان بنتے ہو۔ 6 چیزاں کیا ہو، نمبر 1 اللہ کے اوپر یقین۔ تم اللہ کے اوپر یقین کب کر سکتے ہیں، جب اللہ کا تجھے کون کا تجھے جانے تو تم یقین کر سکتے ہیں۔ اللہ اس سارے چیزوں کو بنائے سو، اور ساری بادشاہیت جو ہے، لہ الملک و لہ الحمد، ساری بادشاہیت کا تو دی کنگ کا تو ابھی کون بھی بادشاہ نہیں، وہ ایک ہی بادشاہ اللہ، ساری بادشاہیت ملک سب بھی، جو یہ یونیورس، یہ زمین، یہ آسمانہ، ان سب کی بادشاہیت کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد سارے تعریفیں اس کچھ، سارے تعریف حمد، یہ حمد کا تو کیا ہو، الحمد للہ اگر وہ بولتے نہیں، حمد کا تو کیا ہو، سارے تعریفیں اللہ کے واسطے، کون سے رقم کے تعریفاں کئی کو اللہ کے واسطے ہے، کہ اللہ کے واسطے تعریفاں کئی کو، تو اللہ کا نے کتنے کی صفتاں ہے کر کو، اللہ غفور ہے کر کو، رحیم ہے کر کو، رحمان ہے کر کو، اللہ قادر ہے کر کو، اللہ رزق دینے والا رزاق ہے کر کو، اللہ باسط ہے کر کو، اللہ سمیع بصیر ہے، ہر چیز دیکھتا، ہر چیز سنتا کر کو، یو نو ہر رقم سے جتنے بھی صفتاں ہیں ہم نا، وہ سارے صفتاں کون سی ذات میں پا سکتے ہیں، صرف ایک ہی چیز ذات میں پا سکتے ہیں، کون سی ذات میں، اللہ کی ذات میں۔ اسی لیے جو ہے ہمیں سارے تعریفاں اللہ کے واسطے کر کو بولتے ہیں، اس لیے الحمدللہ کا تو اتنا مطلب ہے کرنے کے بعد اس میں، اسی لیے جو ہے الحمدللہ ایک سب سے بہترین دعا کرنے کے بعد الحمدللہ۔ کئی بولے تو اس میں اللہ کی ہمیں شکر ادا کرتے ہیں، اس کا سے اللہ کو شکر ادا کرنا کا تو، تعریف کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا کا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، جو شکر ادا کرنا کتنا امپورٹنٹ کا تو جتنا زیادہ بولے اتنا کم ہے۔ اور اللہ ایک حدیث بول کر آگے بڑھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے بھی ذکر کرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ جب انسان کچھ تو بھی اللہ اچھا ہوتا اس کی زندگی میں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نعمت عطا فرماتا، چاہے وہ مال کے طور پہ ہو یا کچھ بھی ہو، جو بھی نعمت عطا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر انسان اسے شکر ادا کرے اور الحمدللہ اگر وہ بولا، تو جتنا اللہ دیا اس نے اس سے زیادہ انہیں اللہ کو لوٹایا اگر وہ بولے، کہ تو اللہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کا تو اتنا بڑا دعا ہے کرنے کے بعد، اتنا بڑا ذکر ہے کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ کیسے سب سے اہم ذکر ہم قرآن شریف میں ون آف دا سب سے بڑے ذکروں میں سے ایک اہم ذکر کون سا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو یہ الحمدللہ کا تو اس میں اتنا ویلیو رکھتا کرنے کی بات ہے، تو اس لیے جو ہمیں ذکر بار بار کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ تو یہ 2 چیزاں یہ آیت میں آ جاتے، سبح للہ اگر کو آ جاتا کا تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، پھر ایٹ دا سیم ٹائم الحمد بھی آ جاتا، وَلَهُ الحمد، تو سارے تعریفاں جو ہے وہ اللہ کے واسطے، بادشاہیت اور تعریفاں سب چیز اللہ کے واسطے ہے، اور آخر میں کیا بولتے ہیں آیت میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ یہ ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم نا، ہر چیز میں معلوم ہوتا ہے، جیسے کن فیکن، خالی ہو جا گا تو وہ ہو جاتی، اب جیسے کہ ہر انسان کو اماں کے پیٹ میں سے
پیدا ایک ماں اور باپ کے ذریعے سے انسان کو پیدا کرے، لیکن وہ نہیں سکا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، باپ نہیں سکا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے، اصل ماں باپ نہیں سکا آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، رائٹ؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت آسان کرنے کے بعد ہر چیز کر سکتے ہیں، جب دنیا کو بنا سکتے ہیں، اتنے 7 آسمانوں کا اتنا بڑا یونیورس بنا سکتے ہیں، اور یہ سب بھی چیزاں جو ہے کتنے خالی 6 دن میں بنا سکتے ہیں، انسان جیسے کریشن کو پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، یا بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، یا ماں باپ کے ذریعے سے دونوں کے ذریعے سے وہ پیدا کر سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں کرنے کے بعد، تو یہ سارے چیزوں کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کیسے آیت میں ہم نے کیا بولتے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہاں پہ پورا آیت میں ہم نے کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اللہ کا سکون ہے، اللہ کے سارے تعریفاں اور پاکی کون کون بیان کرتے ہیں اللہ کو، پورا اللہ کے بارے میں، تو یہ چیز جان لینا ہم بہت ضروری کرنے کی بات ہے، کہیں بولے تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کیا بولے تو ہمیں ہمیں ایک جو بھی ہمیں نیچرل طریقے سے جو بھی ہماری بات چیت چلتی رہتی، جو بھی ہمارے گفتگوਆਂ چلتے رہتے ہیں گھروں میں یا باہر کہیں بھی، مجلس میں، یا ہمارے دوستوں میں، یہ سارے ہمارے ڈسکشنز میں ہم نا ہمارے باتاں کیسے رہتے، زیادہ تر ہمارے باتاں کیسے رہتے گا تو دوسروں کے کرے سو کاماں کے بارے میں رہتے، جیسے کہ فار ایگزامپل کون تو بھی کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، ابا کیا کھیلا رہے بابا، کیا بیٹنگ کرتا ہے، کیا بالنگ کرتا ہے، اس کے بارے میں ذکر رہتا، نہیں بولے تو کون تو بھی کیا تو بھی بڑی چیز حاصل کرا، بڑی بلڈنگ بنایا، ابا کیا بلڈنگ بنایا رہے، ابا انہیں کیا کپڑے پہنتا رہے انہیں، ابا انہیں الیکشن میں کیسا جیتا رہے انہیں، ابا انہیں کیا پڑھا رہے اس میں فرسٹ آیا، پھر کوئی خیال ہے ہمارے جو بھی ڈسکشنز میں ہمیں جو بھی گفتگوਆਂ چلتے رہتے یہ سارے ہمیں باتاں کرتے تھے کس کے بارے میں، انسانہ جو حاصل کرے اس کے بارے میں، انسانہ جو بنائے اس کے بارے میں، ہم؟ انسانہ جو محنت حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ذکر کرتے، سو ہمارے تعریفاں سب بھی چلتے رہتے سو زبانوں سے، لیکن ہمیں یہاں سیکھنا سو کیا بولے تو یہ آج کے لیسن میں ہمیں سیکھنا سو کیا بولے تو ہمارے بات چیتوں میں ہمارے گفتگو میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کے تعریفاں کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے رہنا، جیسے کہ اب اللہ بنائے سے چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن شریف میں کتنے بار ذکر کرے کہ تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کا بنانا، آسمانوں کی طرف دیکھو میں کیسے بنائی ہوں، کر کو سورہ ملک میں کتنا کلیئرلی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کر کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور بول لیتے چلے کو آسمانوں کی طرف دیکھو، کیسا آسمانوں کو بنائیں دیکھو کر کو بولتے ہوئے، یا نہیں تو کائنات میں جو ہے جو خوبصورتی ہے، ہمیں آج کل جو ہے یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھتے رہے تو ہم نا یہ ہمیں جا سکتے نہیں سو جگہوں میں، پہاڑوں میں، انٹارکٹیکا کے اوشنوں میں، ادھر ادھر کتنا ہے معلوم، دکھاتے ہیں سو کیمرہ میں، جو ہمیں تصور بھی نہیں کر سکتے ایسا بھی ہے کیا زمین میں کہتے سو، تو یہ سب بھی بنائے سو کون، یہ سب بھی بنائے سو کون، اللہ سبحانہ تعالیٰ، انسان کو بنائے سو کون، اماں کے پیٹ میں سے انسان کو بنائے سو کون ایک خوبصورت طریقے سے، اسے ہاتھاں پائراں دیکھو، اللہ جو ہے یہ بھی جو ہے قرآن شریف میں بہت بار ذکر کرتے تمہارے کریشن کی طرف دیکھو، میں تم نے کیسا پیدا کری ہوں اس کے بارے میں دیکھو کر کو، تو یہ سارے چیزوں کے بارے میں کہنے کا مطلب، اور پرندوں کی طرف دیکھو کیسا اڑتے ہیں کہتے سو، دریا میں جو ہے مچھلیاں کیسا رہتے ہیں کہتے سو، یہ سارے چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کئی کو بولے تو مجھے پہچانو کر کو، لیکن ہمیں ہمارے نجی زندگی میں، ہمارے ڈسکشنز میں، ہمارے گفتگوؤں میں، ہمارے سوشلائزیشن میں، ہمیں ان چیزوں سے ہمیں دور ہو جا کو، ہمیں خالی انسان کیا حاصل کرا اس کے بارے میں ذکر کرتے رہتے، انسانوں کے تعریفات کر لیتے رہتے، اس کے سے جو ہے ہمارا دل بھی جو ہے ایک دم گھٹ ہو گیا کرنے کے بعد، ارے انسان کا دل نرم کب ہوتا نرم دل، اللہ عز و جل کو زیادہ یاد کرتے رہے، تو ہمیں اس کے پہلے دیکھے منافقت کا کانسیپٹ میں ہمیں جب ڈسکس کرتے رہے
सूरत जुमुआ में हमें देखे थे जिक्र जिक्र आई एम सॉरी सूरत मुनाफिकुन में हमें दो क्यूर्स बोले थे, एक निफाक का मुनाफिकत का इलाज क्या हो, दो चीज़ें जिक्र करे थे इलाज। एक आपको जिक्र इलाही, जिक्रुल्लाह, राइट, अल्लाह की जिक्र का तो कुरान आता, नमाज आता, कुरान हर चीज आता, उसमें अल्लाह को याद करना, तस्बीह आता, हर चीज दुआ आती, सब चीजें आते हैं। दूसरा आपको खैरात के बारे में देखे थे। तो पहला अहम क्यूर क्या हो निफाक का, जिक्रुल्लाह, राइट, तो अल्लाह को याद करना रहमा रहमा से। तो उसमें ये भी एक याद करने की बात है। कौन सा एक याद, हमारे गुफ्तगुओं में, हमारे डिस्कशंस में, हमारे सोशलाइजेशन में अल्लाह अज़्ज़ वजल की पाकी, अल्लाह अज़्ज़ वजल की तारीफा करते रहना, करे कुदरत में ये चीज़ें देखो अल्लाह कैसे बनाई, नो, ठंडी हवा चलती है तो देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला हवाओं के बारे में भी जिक्र करे कुरान में, ये हवा बनाए सो अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये पहाड़ देखे तो ये पहाड़ां को मजबूत पहाड़ां को बिछाए सो अल्लाह सुब्हानहू तआला, कई को मेघां के जैसा रतिंग कर को जमीन को। आसमानों की तरफ देखे तो ये आसमान बनाए सो अल्लाह सुब्हानहू तआला, कैसा बनाए देखो ये आसमान है। या इंसान को पैदा करते हैं तो इवन इवन एक मुर्गी का अंडे में से खाली एक अंडा अंडा फोड़े तो क्या रहता है अंडे में, खाली वो पीला जर्दा रहता, राइट, लेकिन वो अंडे को गर्म करे तो क्या होता, उसमें से एक खूबसूरत तरीके से मुर्गी का बच्चा कैसा निकलता। ये सब भी क्रिएशन कौन करते हैं, अम्मा के पेट में से बच्चे को कौन निकालते हैं, खाली एक नुत्फे से। ये सब भी जो है अल्लाह अज़्ज़ वजल करते हैं, लेकिन हमें हमारे गुफ्तगुओं में, हमारे डिस्कशंस में ये सब भी हमें नहीं करे तो हमें अल्लाह अज़्ज़ वजल के करीब नहीं जा सकते। अल्लाह अज़्ज़ वजल को हमें ये बेहतर तरीके से पहचान नहीं सकते। उसके से हमें आज सीखने से एक लेसन क्या बोले तो, अहम लेसन क्या बोले तो, हमारे निजी जिंदगी के गुफ्तगुओं में, डिस्कशंस में अल्लाह की तारीफों को ले ले को आना। उसके ऐसे देखो ये ले ले को आते 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 रहते क्या होता है तो वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ एक रहम की मोहब्बत हम ना डेवलप होती। यहाँ कहीं का तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहतर तरीके से पहचान सकते, और मोहब्बत डेवलप होगी तो हमारा दर्जा भी जो है इंशाअल्लाह अजीज बढ़ते रहता। कैसा बोले तो रोजे क़यामत के रोज, रोजे क़यामत के रोज जब बहुत ही मुश्किल की घड़ी रहती, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले बोले तो 7 रकम के लोगों को अर्श इलाही का साया मिलता अगर को बोले तो, जो अल्लाह का अर्श रहती ऊपर, उसका साया सिर्फ थोड़े थोड़े लोगों को कुछ मिलता, उसमें से 7 कैटेगरीज बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं का तो वो टाइम को गर्मी इतनी रहती कि साय के वास्ते, छांव के वास्ते तड़पते रहते लोग, राइट। तो वो टाइम को छांव मिलता सो किसका है, 7 टाइप ऑफ लोग, हम उनमें से एक टाइप कौन का तो, उनमें से एक रकम का आदमी कौन बोले तो, कि एक ऐसा शख्स जो अकेले में अल्लाह को याद करता और अल्लाह को याद कर को उसके आंखों में से आंसू निकलते, वैसा शख्स का तो ये अदा, इतनी बड़ी अदा का तो सुभान अल्लाह, कि वो इंसान को वो कैटेगरी में ले चल जाती, वो 7 कैटेगरियों में से एक कैटेगरी में। हालांकि उन्हें करता सो क्या भी नहीं, बड़ा खैरात देता सो क्या भी नहीं, अल्लाह के वास्ते जिहाद कुछ लड़ा सो क्या भी नहीं, यानी तो ज्यादा कुछ नमाजा रोजे सुबह पढ़ डाले सो क्या भी नहीं, ये अमल में, खाली अमल के बारे में बात करता हूँ मैं, क्या भी नहीं, खाली अल्लाह को याद कर को अकेले में जो आंखों में से आंसू बहाता, उन्हें जो है उतना उसका दर्जा उतना बड़ा करने वाला। लेकिन वैसा इंसान वो दर्जे को कब पहुंच सकता, कब पहुंच सकता है तो जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेहतर तरीके से पहचानता। और अल्लाह को बेहतर तरीके से पहचानने का एक जरिया क्या बोले तो हमारे डिस्कशंस में अल्लाह की तारीफा हमें करते रहना। ओके, तो वो हम ना ये सीखने को मिलता सब फर्स्ट आयत में। ओके, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट आयत। ओके, नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। अब इंसानों के बारे में बात करते हैं। ये आप अल्लाह को, अल्लाह बनाए सो तुम्हारे को, ही इज द वन हु क्रिएटेड यू, तुम्हारे को बनाए सो चीज, अल्लाह की जात कौन सी जात का, तो अल्लाह के बारे में अभी बोलते हैं कि तुम्हारे को बनाए सो चीज अल्लाह, तो इंसान को बनाए सो चीज अल्लाह। फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन, लेकिन तुम लोगों में से थोड़े यकीन नहीं करते, यानी कि काफिर हो जाते और थोड़े जो है मुमिन हो जाते, तो जो ईमान को कबूल करे सो वाले होते, ईमान को नहीं करे सो वाले होते। और उसके बाद वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह जो है हर चीज को देख रहा है, अल्लाह जो है हर चीज को
آپ کرتے ہیں سو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں ہمیں ایک حدیث جان لینا. کیا وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولے تھے. کیا بولے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نریشن صحیح البخاری کی مسلم صحیح البخاری اور مسلم کی روایت. اس میں کیا بولے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے انہیں ایک اس میں فطرہ رہتا. کون سا فطرہ رہتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا کہتے سو کیا بولی ایک اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنا کہتے سو وہ فطرت رہتی اس میں. جس طرح سے ہر ایک بچے کو اس کی فطرتی طور پہ تھوڑی چیزیں معلوم ہوتے. کیا ہو انہیں فطرتی طور پہ انہیں روتا انہیں دودھ ہونا کر ہو جاتا. اماں کا دودھ پینا کرتے سو اسے فطرتی طور پہ معلوم ہو جاتا بچے کو. تو اسی طرح جو ہے ایک فطرتی طور پہ انسان کو ایک بچے کو معلوم ہوتا اس چیز کیا کہتے معلوم ہوتا اس چیز کیا کہتے اللہ کا سے ایک ہے اور اللہ کی ایک ہی عبادت کرنا کہتے سو وہ ہر ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے. حدیث کے حساب سے حدیث دکھاتا ہوں دیکھو اسکرین کے اوپر. یہ صحیح البخاری اور مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا انہیں فطرے کی حالت میں رہتا جہاں پہ انہیں خالی ایک ہی چیز اللہ کی عبادت کرنے والا بنتا. لیکن اس کے پیرنٹس تو اس کے ماں باپ کو جو بھی ہے اسے جو ہے یا تو یہودی بناتے یا تو نصارہ بناتے یا نہیں تو کچھ اور مذہب والے بناتے. کیسا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا کمپیریزن بھی دیکھو بولیں. کیا بولیں بولے تو جس طرح سے ایک جانور اس کے بچے کو پیدا کرتی بچے میں کیا وہ بچہ چھوٹا جانور کو پیدا کرتی وہ چھوٹے جانور میں کیا تو بھی کمیاں دکھتے کیا اسے بھی ہاتھاں پاواں رہتی ہیں سب بھی رہتا رائٹ. جس طرح سے پرفیکٹ طریقے سے ایک جانور کریٹ کرتی اسی طرح ہر ایک انسان ہر ایک بچہ بھی جو ہے ایک فطرے سے آتا. جس طرح سے اس کو ہاتھاں پاواں آنکھیاں کانا سب بھی ملتے سننا دیکھنا سب بھی ملتا اسی طرح سے ایک رقم کا ایمان بھی ملتا اسے جس میں سے بچے کو معلوم رہتا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ایک اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا کر کو. لیکن لیکن کیا کہتے اس کے ماں باپ جو ہے اسے غلط رستے کو لے لے چل جاتے. اسے یا تو ہندو بنا ڈالتے یا تو یہودی بنا ڈالتے یا تو نصارہ بنا کرسچین بنا ڈالتے. کئی کو بولے تو لگا اس طرح سے بھٹکا ڈالتے. اس کے سے دیکھو یہ اس کے پہلے بہت بار ذکر کرا ہوں کہ قرآن شریف جو ہے یہ چیز کو بہت بار ٹارگیٹ کرتا. کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کا یہ خالی باپ دادا لوگ کرتے ہیں سو کامان صحیح کر لیتے کر کو سمجھ لیتے کر لے کو چل جاؤ نہ کو قرآن کے بارے میں سنو قرآن کے بارے میں سنو. اس کا سے دیکھو یہ غیر قوم والے میں جو تھوڑا بہت ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا سو چیز کیا بولے تو ہمیں ہمارے بڑے میں کرنے سے سیکھیں بھائی تمہیں لوگ بھی ہمارے کرنے سے سیکھنا کہتے سو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ماں باپ میں رہنا کہتے سو یہ غیر قوموں میں اور تھوڑے بہت مسلمانوں کی فیملی اس میں بہت نیچرل ہے بہت کامن ہے یہ. اسی لیے جو ہے کیا ہوتا کہ تو جو ماں باپ کرتے ہیں وہ غلطیاں بچے بھی کرتے ہیں. ماں باپ جو ایمان میں ہے بچے بھی وہ ایمان میں چل جاتے ہیں. اگر ماں باپ جو ہے شرک کرتے ہیں شرک اور بدعت کے کام کرتے ہیں تو بچے بھی جو ہے شرک اور بدعت کے کام کرتے رہتے. کئی کو ماں باپ کہتے سے صحیح کا سمجھ لیتے وہ لگا. کئی کا تو وہ لگان جو ہے ویسا ٹھوک دیا جاتا. بچپن میں دال کو کوٹتے خاص کر کے دیکھو ہمارے تلی دنڈلو دائیوم تو سمانم کر کو بولتے ہیں نا ہمارے اس میں کلچر میں انڈیا کے کلچر میں یہ ماں باپ کا درجہ کو ماں باپ کا ریلیشن کیسا بچوں کے ساتھ 8.6 ہے وہاں 8.9 ہے دو بھی تو ٹوٹل 1 لاکھ ہوتا. ماں باپ کا ریلیشن شپ کیسا بچوں کے ساتھ رہتا سو کس کا ریلیشن یہ خدمت کا ریلیشن ماں باپ کا ریلیشن بچوں کے ساتھ رائٹ. لیکن ہمارے کلچر میں کیسا انڈیا کلچر میں اسے عبادت کا ریلیشن مانا جاتا ہے. خدمت کے ریلیشن کو خدمت کرنا سے ریلیشن کو اٹھا کو عبادت کا ریلیشن مانا ڈالتے ہیں. تو اس کے واسطے کیا سمجھتا تلی دنڈل دیوم تو سمانوں کا تو ماں باپ جو ہے وہ کرتے ہیں سو صحیح کر کو سمجھتا بچہ نا. اور ماں باپ کو بھی جو ہے یہ چیز پسند رہتا بچہ ہماری بات سننا ہمارا ہمیں بولتے ہیں سوچ جو ہے
पत्थर की लकीर के जैसा लेना। हमें 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 अम्मा माटा जवदाड़ा कुकर को लगा डालते पहले से, देखो माँ के बोली से होता फाइनल, उसको जाना नहीं। अब माँ का तो माँ गलत बोलती है तो भी माँ का ये करना, बाप गलत बोलता है तो बाप का कदर करते रहना, बाप बोलते हैं बात सुन लेते रहना। ये सब भी कल्चर में आ जाती है। ये आपके आपके ये आपके नहीं, तब के कल्चर में भी वैसे थे। उसके वजह से कुरान शरीफ जब नाजिल होता रहा ये बात को तोड़ता रहा। देखो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के रिलेशन कुछ बोलते हैं सो सही कर लेते मत चलो। कर को हमने सूरतुल कहफ के आयतों में भी हमें शुरुआत में हमें देखे थे कि हमें इंसान एक ईमान वाला का एटीट्यूड कैसे रहना। माँ बाप खिदमत का रिलेशन कर को देखना, और इबादत का रिलेशन जो है वो जो रसूल हमारे को सिखाए उसके बारे वो वहां से सीखने की कोशिश करना। जो कुरान हमने बताता है उसमें से हम ना हमें सीखने की कोशिश करना इबादत के मामले में। इबादत के मामले में कुरान जो बताता है, हदीस जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उसमें से हम ना हासिल करने की कोशिश करना। लेकिन जो खिदमत का रिश्ता है माँ बाप का, वो जो है हमें कायम रखना। माँ बाप के रिश्ते को खिदमत के तौर पे हमें वहां पे कुछ भी कमी नहीं करना। रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में क्या बोले, उफ तक भी नहीं बोलना। जब बुढ़ापे को पहुंचे माँ बाप, उन लोगों को माँ बाप को उफ तक भी नहीं बोलना अगर वो बोले, राइट। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े सहाबियों को तो असल जो जहाँ पे जिहाद करने मैंडेटरी नहीं है, यानी कि फर्ज नहीं था, वहां पे जो है अगर माँ की खिदमत करना का है जाको माँ की खिदमत करो अगर को भेजे केसेस है। तो इतना इम्पोर्टेंस है माँ बाप की खिदमत के बारे में इस्लाम में। लेकिन एक क्लियर कट डेफिनेशन भी है, वो एक रकम का जुदाई भी है कि माँ बाप को तुम इतना खिदमत करो लेकिन इबादत के जैसा मत देखो। वो लोग बोलते हैं सो सही करके मत समझो। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ फरमाते हैं बच्चा जो है हमेशा एक ऐसे फितरे में पैदा होता कि उन्हें अल्लाह की इबादत एक ही अल्लाह करके मानना उसे बचपन से मालूम रहता। उससे पैदा हुए जब से मालूम रहता एक ही बात, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं जोड़ना कहते सो। ओके, लेकिन माँ बाप जो है उसे बदला डालते हैं कर को बोले। तो ये यहाँ पे जो है वो आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम समझाते हैं सो क्या बोले तो कि वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुम व मिनकुम मुमिन, कि अल्लाह तुमने बनाया लेकिन तुम्हारे में से थोड़े काफिर है और थोड़े लोग मुमिन है। तो थोड़े लोग गैर मुसलमान है, थोड़े लोग मुसलमान है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखता है, सब कुछ देख रहा है करके बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आयत में क्या बोलते हैं, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ व सव्वरकुम फअहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। ये आप देखो यहाँ पे मखलूक की तरफ ले लग जाते हैं, तो क्रिएशंस की तरफ ले लग जाते हैं। तो क्या क्या बनाए की बोलते हैं। तो पूरे आयतों में हम ना ये शुरुआत के 4 आयतों में हम ना मालूम होता है क्या बोले तो खाली अल्लाह के बारे में, अल्लाह के तारीफ के बारे में, अल्लाह के पाकी के बारे में, अल्लाह का तेसो कौन का तेसो बारे में, और नेक्स्ट अल्लाह क्या बनाई का तेसो बनाते हैं ना को तुम लोग क्या हो गई का तेसो। थोड़े लोग मुसलमान हो गई, थोड़े लोग गैर मुसलमान हो गई, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देखता है का तेसो। सिफत का तेसो हाँ बयान होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, खलक़स समावाति वल अर्द, कि आसमानों को और जमीन को हक से पैदा करें। हक से पैदा करना कहते क्या हो, हक से पैदा करना का तो बेहतरीन तरीके से पैदा करें। कहते से फॉर एग्जाम्पल इंसान को बेहतरीन तरीके से बनाई का तो मतलब क्या, बेहतरीन तरीके से इंसान को 5 उंगलियों की जरूरत है तो 5 उंगलियां दी। इंसान का अगर 2 उंगलियां हैं तो बस होते उसे। ठीक उसी तरह 2 पाँव दी, 1 पाँव है तो उसे बस होता। हम्म, ठीक उसी तरह से 2 सर्रान दिए नहीं, एक ही सर दी, 2 सर्रान दिया तो कैसे रहता इंसान। तो खूबसूरत तरीके से जितना बेहतरीन तरीके से पूरा हमारा हमारे इंसान का जिस्म को हमें चेक कर लिया तो बस हमें मालूम हो जाता कितना खूबसूरत है इंसान का जिस्म का तेसो, कितना प्लान तरीके से डिजाइन करेगा तेसो। 2 हाथा 2 पाँव, पेट में हमारे पेट के अंदर है सो चीजा, कौन सी चीजा 2 जरूरत, 2 किडनियां की जरूरत है, 2 किडनियां, लिवर एक ही है तो ये सारी चीजों में हमने मालूम होता क्या का तो एक ऐसा बना ही नहीं क्या कि एक्सीडेंटली इंसान क्रिएट हुआ नहीं। जो खास करके साइंस बोलती है चीज क्या बोले तो जो भी लोग साइंस के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं वो लोग बोलते क्या कहते हैं इंसान जो है वॉज क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट। एक ऐसा एक्सीडेंट से आ गया कहते तो वो एक रकम का सोच है इंसानों में, खास करके साइंस जानने वालों में। लेकिन जब इंसान का क्रिएशन हमें देखते हमारे जिस्म की तरफ देखते कैसा बनाया करते हमने मालूम होता क्या हो
کی ایک بہت بڑی پلاننگ چلی تھی خوبصورتی طریقے سے بہترین طریقے سے. اس سے بہتر نہیں بنا سکتے کہ جیسا بنایا گیا ہمارا جسم کا تو ہم نہ معلوم ہوتا. ٹھیک اسی طرح آسمانوں کی طرف بھی دیکھے تو وہ بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ خلق السماوات والارض بالحق کہ زمین کو اور آسمانوں کو ایک حق سے کہ تو بہترین طریقے سے بنائیں. کہ تو آسمان جس طرح سے بنایا گیا اس سے بہترین طریقہ اور ایک نہیں ہے. زمین جس طرح سے بنائی گئی بہترین طریقہ نہیں ہے. ہمارے زمین کو ہے سو جو کیسے بنائی گئی دیکھے تو ہمارے کو بھی بہت تعجب ملتا. سے فار ایگزامپل جو کھیتی زمین کا ایک مین کام کیا ہو انسان کو جو فائدہ مند ہوتا سو سب سے بڑا فائدہ مند زمین سے ہوتا سو کیا ہو کیا ہو تو رزق کھا سکتا کھیتی جو کھانا اگا سکتا کھانا اگا کو کھانا کھاتا کھانا کہاں سے ملتا وہ زمین فرٹیلٹی زمین پہ ہے سو فرٹیلٹی کہاں سے آتی اسے فرٹیلٹی کی وجہ سے انہیں بناتا سو کھانا رائٹ. کھیتی اگا کو انہیں جیتا وہ کھانے سے. اگر وہ نہیں رہے تو اگر زمین کو پر کھیتی اگانے کا جو یہ نہیں رہتا کوالٹی نہیں رہتا تو انسان کیسے جی سکتا. جانوراں کھا کو جی سکتا لیکن جانوراں جب ختم ہو جاتی ہیں تب انہیں کھانا کہاں سے ملتا اسے. تو زمین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول کیا کرتا انسان کی زندگی میں کہ انہیں اس کو پر بینج گارڈ کو کھانا اگا سکتا انہیں وہ کھانے سے انسان جیتا جانوراں بھی جیتے ہیں وہ کھانے سے. اور جانوراں بھی جو ہے رہنے کی وجہ سے جو ہے انسان زمین پر ہو سکتا ہے. تو زمین کا ایک امپورٹنٹ کوالٹی کا نہیں بات ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں زمین کا اوپر کا حصہ فرٹیلٹی اگر زمین کو پر کھود کو اندر گئے سمجھ لو ہاں تمہیں کیا بھی اگا سکتے نہیں. تو زمین کو جو بھی اگانا کرتے سو چلتا سو اوپر کے حصے میں چلتا سو. تو یہ کتنی پلاننگ تھی یہ زمین کو بنانے میں. اور نیچے کھود لیتے گئے تو ہم نہ کیا ملتا پانی ملتا جو ہمیں پیتے ہمیں. اور نیچے جاتے جاتے گئے تو کیا ملتا آئل ملتا جس کے ذریعے سے ہم لوگ آج کل جیتے ہیں. یہ کارن کا یہ سب بھی آئل یوز کر لیتے ہوئے جیتے ہیں پیٹرول یہ سب بھی جیتا. تو یہ سارا چیزاں زمین بنائے سو کون خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک اسی طرح آسمانوں میں بھی ہمیں گئے تو ڈیٹیلز میں گئے تو بہت خوبصورتی طریقے سے معلوم ہوتا کتنا پکڑ بندی سے بنائیں دیکھو کہ تو سورج کی روشنی ہم اگر آنے کے واسطے ہمارے اوپر پڑتی. آج کل دھوپ زیادہ ہے اگر انسان بہت پریشان ہوتا ہے رائٹ. یہ دھوپ زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر سورج کی روشنی انسان جاننا سو کیا بولے تو سورج کی روشنی زمین کے اوپر ہمارے اوپر پڑے تک اوپر زمین کے اوپر کتنے کی آسمان میں کتنے کی لیئرز ہے اسٹریٹوسفیئر ٹروپوسفیئر کیا کی لیئراں ہے کہ نہیں بات. اوزون لیئر یہ لیئر وہ لیئر کتنے کی لیئراں ہے. یہ لیئراں سب بھی کیا کرتے کہ تو سورج کی روشنی کو اس کا انٹینسٹی کو اس کی طاقت کو سورج کی روشنی کی طاقت کو روک ڈالتے ہیں بہت سارا روک ڈالتے ہیں. تو زمین کے اوپر ہمارے اوپر پڑے تک سورج کی روشنی کا جو اثر جو ہے بہت کم ہو جاتا. ہمیں وہ کم ہو گیا چیز کچھ ہمیں نیچے اوپر ہو جاتے ہیں اما دھوپ 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 کر وہ اگر وہ بھی اگر کم نہیں ہوا آسمانوں میں یہ لیئرز نہیں ہے اوزون لیئر یہ لیئر وہ لیئر کیا بھی نہیں ہے تو ڈائریکٹ اگر اس آسمان میں سورج کی روشنی ہمارے اوپر پڑ جاتی تمہارے جسم جل جاتے نوز بلا رائٹ. تو ویسا نہیں سکا یہ آسمان ہم کو بنائے. اسے کیا بولتے حق سے بنانا کہ تو خوبصورت بہترین طریقے سے بنانا سچے طریقے سے بنانے کا. تو اس سے بہتر اور ایک طریقہ نہیں ہے بنانے کا. ویسا بنائے سو ذات اللہ کی ذات کر کو بولتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. یہ حق سے بنائیں زمین کو یا آسمانوں کو ہر چیز کو حق سے بنائیں کہ تو بہترین طریقے سے بنائیں. یہ ان چیزوں کو کچھ بنائے نہیں. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. He shaped you in the womb protecting your palm. تو انسان کا کریشن کی طرف بھی لے لگ جاتے ہیں. آسمانوں اور زمینوں کا کریشن ہی نہیں تمہارا کریشن بھی تمہیں دیکھو. تمہارے اماں کے پیٹ میں تم لوگ کیسے تھے کیا تھے ایک چھوٹے نطفہ کے جیسا تھے. وہ نطفہ کیا ہوا بعد میں لوتھڑا بنا گوشت کا ٹکڑا بنا خون کے ذریعے سے ایک چپکتے ہوئے خون کے جیسا رکھو نطفے سے چپکتا ہوا خون بنا چپکتا ہوا خون سے گوشت کا ٹکڑا بنا گوشت کے ٹکڑے سے
اس میں جان آئی، جان آ کو اس کے ہاتھاں پاواں بنی، سر بنا، انکھیاں بنی، کانا بنے، پیٹ کے اندر کی چیزاں بنی، یہ سارے چیزاں بنتے ٹیمپو ان وہ سارے چیزوں کو بنتے ٹیمپو اما کے پیٹ میں اسے پروٹیکشن دیے سو کون؟ یہ پورا اگنا کا تو ایک انسان کے جیسا چھوٹے نطفے سے انسان پورا انسان بننا کا تو اسے کتنا کہ پروٹیکشن ہونا، رائٹ؟ وہ پروٹیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے سو، کیا دیے سو کون دیے سو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیے سو۔ اما کیا کرتی؟ اما کا کام کیا رہتا نہیں انسان کی پیدائش میں، اما کا کام کیا رہتا نہیں، اما کا کام خالی اچھا کھانا پینا ریسٹ لینا ہوتا ہے، رائٹ؟ باقی کا کام جو بھی چلتا پیٹ کے اندر بچہ بننے کے واسطے، پورا بچہ 9 مہینے بننے کے واسطے وہ خوبصورت طریقے سے سارے چیزاں، ہاتھاں پیراں، سر، پیٹ، جیپ، کان، انکھیاں، سب بھی چیزاں خوبصورت طریقے سے پورے بنتے سو کون بناتے سو؟ اللہ عز و جل بناتے، اور کون بھی اسے اس میں اس کا رول نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس کے واسطے بار بار ان چیز کی طرف ہم نے توجہ کرو اور وہ بولتے تمہارے طرف دیکھو، تمہارے کریشنز کی طرف دیکھو، آسمانوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، تمہارے پیدائش کی طرف بھی دیکھو، کئی کہ تو یہ سارے چیزوں کو میں اصل بہترین طریقے سے بناؤں، اس سے بہتر اور کوئی نہیں بنا سکتے کہ تو یہاں ہم نے پورا ہم نے معلوم ہوتا سے کیا ہو، شروعات سے سورہ شروع ہوئے جب سے ہم نے معلوم ہوتا سے کیا ہو، معلوم ہوتا سے کیا ہو، تو بار بار اللہ کی طرف توجہ کرو اور وہ بولتے ہیں اللہ بتائے سو، اللہ کرے سو کاماں کو دیکھو کر وہ بولتے ہیں کہ تو کئی کہ تو تمہارے اللہ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے پہچان سکتی ہیں تمہیں گھر کو۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے نجی زندگی میں ڈسکشنز میں انوالو کرنا ہے، چیزیں ہمارے گفتگوؤں میں یہ سارے چیزوں کے بارے میں ہم نے ذکر ہوتے رہنا، ہمارے زبان سے نکلتے رہنا، تب ہم نہ کیا ہوتا کہ تو آٹومیٹیکلی ہم نے معلوم ہے نہیں سکا ہمارے رب سے ہمارا رشتہ جو ہے ایک دم مضبوط بننے لگتا، ہم؟ مضبوط بننے لگتا، کئی کو تمہیں پہچانتے ہیں لیکن ہماری زبان سے ہمیشہ ہمیشہ دنیا والوں کے تعریفانش کر لیتے رہتے، ابا انہیں کرے، ابا انہیں کرے، یہ ہے وہ ہے وہاں اگر کو، تو کیا ہوتا کہ تو ہمارا سوچ بھی جو ہے دنیا کی طرف ہی زیادہ انکلائنڈ ہو جاتی، دنیا کی طرف ہی زیادہ جو ہے ہم لوگ ٹلٹ ہو جا کر ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھو پہلے، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے کو کیسا بنے ہوئے ہیں، آسمانوں کو زمینوں کو تم نہ اتنا خوبصورت طریقے سے بنائے ہو، اور اس کے بعد لاسٹ میں کیا بولتے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہارے کو اسی کے طرف لوٹنا ہے، ہاں امیڈیٹلی جو ہے تمہیں بھول جاؤ نہ کو، یہ دنیا کی زندگی سب کچھ کر کو بھول جاؤ نہ کو، تمہیں ڈوب جا کو ہے دنیا کی زندگی میں، اپنا اپنے اپنے کریشن کی طرف دیکھو، تمہیں اصل کا ایسا پیدا کریں گے تم نہ دیکھو، اور اسی کی طرف جو ذات تم نہ پیدا کری وہ ذات کی طرف تم نہ لوٹنا ہے، یہ بھی جان لو، یہ بھول جاؤ نہ کو اگر وہ بولتے ہیں۔ کہتا ہلو ہلو جو ہے ریسرکشن کی طرف لے کو جاتے ہیں، ریسرکشن کا تو کیا ہوا، جو اٹھائے کھڑے جانا، جو روز قیامت کی طرف، یہ پورا ہم نے سورہ میں مین تھیم ہم نے ملتا سے وہ کرنے کے بعد اصل ایمان کا تو کیا ہو، اس کے پہلے کے سورہ میں ملا سے کیا ہو، اصل نفاق کا تو کیا ہو، ایمان نہیں کا تو چیز کیا ہو کے بارے میں ذکر کرے، اب ہم نے اس سورہ میں پورا ملتا سو ایمان کا تو کیا ہو کہتے سو، اس میں پہلا اہم حصہ کیا ہو، اللہ کا اللہ کے بارے میں، پورا اللہ کے بارے میں صفتاں بول لیتے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، تمہیں دیکھتا ہے، تم نہ تمہیں کرتے ہیں سو کاماں کو دیکھتا ہے، تمہیں چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہیں نا کہ تمہیں غیر مسلمان مانا ڈالتے ہیں ان سے، یہ اللہ سے بھی دیکھتا ہے تم نہ، اوکے، اور تمہیں تمہارے پیدائش کیسا ہوئی کہ وہ دیکھو، تمہیں میرے طرف لوٹنا ہے، تمہیں آسمانوں کو زمینوں کو تم نہ کیسا پیدا کریں گے، دیکھو میرے طرف لوٹنا ہے کر وہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں، ایک اہم صفت کے بارے میں بولتے ہیں، کیا وہ نیکسٹ آیت میں، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں ہے وہ سارے چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، اور تمہارے دل میں سے تمہیں کیا باہر کو کیا ظاہر کرتے اس کے بارے میں بھی جانتا، اور دل میں کیا رکھتے اس کے بارے میں بھی جانتا، واللہ علیم بذات الصدور، یہ اور اللہ جو ہے بہت بہترین طریقے سے جانتا تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تو باہر سے تمہیں کیا بولتے ہیں اور نہیں بولتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی جانتا، اور دل میں سب جو کچھ بھی ہے تمہارے وہ سارے چیزوں کے بارے میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے، کہتے ایک اہم صفت ہے کون سی ہے؟ ذات الصدور، دل میں ایسی چیز کے بارے میں جاننے، کئی کو دل میں ایسی چیز کے بارے میں جاننے کی ذکر ہوتی ہے، پر ہمارے اندر ہمیں نفاق رکھ لے کو، ہمارے اندر ہم نہ ایمان برابر نہیں سکا، باہر کو کیا کہ ہمیں ہاں ہاں ہمیں اللہ والے، ہمیں نمازاں پڑھتے ہیں، ہمارے کو ہم نہ اسلام کا تو بہت خواہش کر کو ایک دھوکے کی زندگی ہمارے دماغ میں ڈال لی ہے، تو وہ جان لو کہ اللہ دل میں کیا ہے کہ اس چیز مانتا، تمہارے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے کہتے سو، تمہارے دل کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے کہتے سو، باہر کو کیا کہ بڑے بڑے باتاں کرتے ہیں، دل میں کیا کہ تم نہ تقویٰ نہ ہے، اللہ کا ڈر نہ ہے، تو یہ جان لو کہ تمہارے کو اللہ جانتا ہو، کئی کو جانتا کہ اللہ کا صفت ہے کہ آسمانوں میں زمین میں ہے سو ہر چیز کے بارے میں جانتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں سوچ سکتے نہیں سو چیزوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی صفت ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ویسی ذات ہے، تو چار آیتوں میں ہم نے معلوم ہوتا ہے سو اللہ عز و جل کے بارے میں، کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اگر کو کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سارے چیزیں تعریف کرتے ہیں کہتے سو، ساری بادشاہیت، ساری تعریفیں پورے اللہ کے واسطے، اور ہر چیز اللہ کے اللہ عز و جل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اگر کو انسان کو بنائے سو اللہ کر کو، اور خوبصورت طریقے سے حق طریقے سے بنائے، بہترین طریقے سے بنائے کر کو، آسمانوں کو زمینوں کو بنائے سو اللہ کر کو، اور اس کے بعد آسمانوں میں زمینوں میں ہے سو چیزاں، سارے چیزوں کو جانتے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کو، اور اور تمہیں دل میں باہر باہر کو بولے سو چیزاں، نہیں بولے چیزاں وہ بھی جانتے کر کو، اور اللہ ہر تمہارے دل میں ہے سو ہر ایک چیز کو سب کچھ جانتا کر کو، پورا جو ہے اللہ کے بارے میں ہے، چار آیتاں جو ہے پورے اللہ کے بارے میں کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں ہم نا یہ انفارم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتے ہیں انسانوں کو کیسا دیکھو میرے اوپر کیسا یقین رکھنا کرتے سے، تو ہمیں یہ چار آئے تو ہم نے سیکھنا سیکھے سے مین چیز کیا ہو اللہ کہتے سے کون کہتے سیکھ، بٹ سیم ٹائم ہم سیکھنا سے کیا بولے تو جس طرح سے اس کے پہلے فرمائے ہمارے نجی زندگی میں ڈسکشنس میں گفتگو میں یہ بار بار ذکر کر لیتے رہنا، اللہ کی تعریف بیان کر لیتے رہنا، اور جو کچھ بھی ہم نے دکھا قدرت کے طور پہ اللہ کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا دیکھو کہتے سو، وہ بھی ہمیں ہمارے نجی زندگی میں ہمارے ڈسکشنز میں لا لینا، کس سے کیا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے گہرا ہوتا کرنے کی بات، اوکے، اب ہم نا دلہ گھٹ ہو جا کو ہے، قرآن شریف سمجھ میں آتا نہ ہے، قرآن شریف دماغ میں چڑھتا نہ ہے، یا نہیں تو زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، یا نہیں تو نماز پڑھتے اس ٹائم پہ ہم نہ خوشی ملتی نہ ہے، وہ تازگی ملتی نہ ہے، قرآن شریف پڑھے تو آنکھیں ٹھنڈے ہوتے نہ ہے کہتے سو، اگر یہ ہوتا ہے تو کئی کو ہوتا ہے گا تو ہم نا رشتہ نہ ہے جب اللہ سے، ہمارا رشتہ برابر نہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہم نا یہ سب بھی چیزیں کیسا دکھتے ہیں، نماز میں ہم نا خوشی کئی کو ملتی، نماز ایک دم تکلیف سے پڑھتے، جس طرح سے نفاق منافق کو ایمان والے کو فرق کیا ہو، منافق جب نماز پڑھتا ایک دم تکلیف سے پڑھتا، ابا نماز پڑھنا کیا، ٹائم ہو گیا رہے بھائی نماز پڑھ لے، آپ پڑھیں گے بھائی پڑھیں گے، تھوڑی دیر ویٹ کرو بھائی، تھوڑا سستی کاٹ لینے دو اس کے بعد پڑھتا ہوں، تو اسے نماز پڑھنا کہتے وہ ایک بہت بڑا کام اسے منافق، اگر ہمارے دماغ میں بھی اس طرح کی سوچ ہے کیا، سوچ ہے تو وہ سوچ سے نکل کو ایک ایسے سوچ کی طرف چلنا جس میں اللہ نماز پڑھنا کہتے سو ایک خواہش کے جیسا ہونا، ابا نماز کا ٹائم ہو گیا نماز جا کے پڑھتا ہوں، نماز میں انجوائے کرتے ہوئے پڑھتے رہنا، کیسے پڑھتے ہیں انجوائے کرتے ہوئے، جب تمہیں سورے پڑھتے ہیں بڑے بڑے سورے پڑھتے ہیں اور سورتوں کے مطلب معلوم، تب تمہارے کو انجوائمنٹ آتا، نماز پڑھتے ہیں نا کو روحانی طور پہ ایک دم تازگی آ جاتی ہے، ایک دم تمہارا ایمان ایک دم جو ہے تازہ ہو جاتا، جس طرح سے ایک انسان کا جسم جہاں کو پانی نہالے کو آتے ہیں نا کو جس طرح سے ایک دم فریش فیل کرتا انسان، جسمانی طور پہ ایک دم فریش فیل کرتا، اسی طرح سے انسان ایمان والا جب نماز پڑھتا اللہ عز و جل کرنے کھڑ کو عبادت کرتا، وہ ختم ہوتے ہیں نا کہ عبادت وہ ایک روحانی طور پہ ایک رحم کا فریشنس دکھتا، اس میں آنکھیں ایک دم ٹھنڈے ہو جاتے، چہرے پہ نور آ جاتا، ایمان والے کا سمٹم سائن وہ کرنے کے بعد اس طرح کا ہمارے میں ہوتا نہ ہے کہ تو ہم نا ایمان میں کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ ایمان میں سے گڑبڑ نکال لینا کا تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا، اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کون کتے سے جاننا، اللہ عز و جل کا کریشنز کیا ہے کتے سے دیکھنا، اللہ عز و جل کے ساتھ ہمارا رشتہ گہرا کرنے کی کوشش کرنا، کرنے کے بعد تب کیا ہوتا بولے تو ہم نا ہمارا اندر کا دل کا
कैफियत भी जो है बदलती। तो सूरतुल मुनाफिकून में बोला था मैं, राइट, मुनाफिकों को, जो खास करके जो मदीना में रहे सो मुनाफिकों को क्या था, ये बार बार जिक्र करना जरूरी है। उन लोगों को सब कुछ, वो लोग उनको अरबिक लैंग्वेज आती थी, उन लोग अरबिक लैंग्वेज आती थी, मुनाफिकों को अरबिक लैंग्वेज आती थी। और कुरान शरीफ जो है अरबी में नाजिल होता रहा, उनके सामने जो है वही नाजिल होती थी। उनके उनके सामने जो है एक रसूल फ्रेश, जब का जब आसमानों में से वही नाजिल हो को तब का तब उन लोगों को वही नाजिल करो, वही पढ़ा को सुनाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलकात में बैठते थे, लगा दिन दहाड़े रात अंधेरे हमेशा जो है मुसलमानों के माहौल में रहते थे, लेकिन फिर भी वो लगा ईमान नहीं ला सके, फिर भी जो है मुनाफिकत बीमारी से निकल नहीं सके। कई को बोले तो ओलगान जो है दिल्ला ओलगान घट हो गए, दिल्ला में बीमारी आ गई थी ओलगान के। तो ठीक उसी तरह अगर हम लोगान जो है अल्लाह की तरफ लौटना है तो अल्लाह के करीब होना का तो हमें दिल की बीमारी निकालना का तो दिल की कैफियत अच्छा रखना, दिल की कैफियत अच्छा रखते कब, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर तरीके से पहचानने लगते हैं हमें, जब हमारा रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला से गहरा होता, हमें ज्यादा जो है अल्लाह को याद करने वाले होते और अल्लाह की याद में हम ना खुशी दिखती रहती, वैसे इंसान होते, तब जो है हमारे दिल की कैफियत भी बदलती और जो है कुरान शरीफ भी हम ना समझ में आता। ओके, और जो है हमें इंशाल्लाह अजीज जो है तकवे वाले इंसान बनते। तो हम ना ये जानना से फर्स्ट स्टेप। ओके, तो 4 आयता हो गया, नेक्स्ट 5वें आयत में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हो तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला किसके तरफ लेकर जाते हैं, पहले 4 आयतों में अल्लाह की तारीफ के बारे में, अल्लाह के बारे में बोले, नेक्स्ट किसके बारे में लेकर जाते हैं, पहले के कौमों के बारे में। ये हम ना बार बार रिपीट होता था कुरान शरीफ में। एक खूबसूरती क्या बोले तो, ये अनोखा अंदाज क्या बोले तो, ये अल्लाह की किताब कते सो हम ना मालूम होता सो कहाँ का तो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 21 सूर्य में 21 चैप्टर में कभी पास्ट के बारे में बोलते, कभी प्रेजेंट के बारे में बोलते, कभी फ्यूचर के बारे में बोलते। नहीं, इस तरह का अंदाज हम ना दुनिया के कोई से किताबों में भी मिलता नहीं करने के बाद। तो 21 चैप्टर में बार बार जंप करते रहते, कभी पास्ट के बारे में, कभी ये का तो जिस तरह से एक इंसान किताब लिख सकता उस तरह से नहीं सका, अलग अंदाज में लिखते, अलग अंदाज में ये किताब जो है बयान होती। तो इससे हमने मालूम होता है क्या होता है, एक इंसान की किताब नहीं है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब कर को। ओके, ठीक है। तो अब ये आयत अब तक अपना अल्लाह के बारे में बोलते रहे, सडन से कहाँ चले गए, पास्ट के कौमों की तरफ चले गए। पास्ट के कौमा असल कई को वो लगा क्या हुआ, वो लगा को कते सो उसके बारे में जिक्र होता क्या, अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीना कफरू मिन कब्ल फज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। क्या तुम ना इन पहले के लोगों के बारे में खबर मिली क्या तुम लोगों को, अबाउट किसके बारे में, जो झुटलाए थे उन लोगों के बारे में जो इस्लाम को ठुकराए थे, उन लोगों जो भी नबियां आए थे पहले उन लोगों को ठुकराए थे, जो कुरान जो अल्लाह के ये भेजे गए सो मैसेज को ठुकराए थे, उन लोगों के बारे में तुमने खबर पहुंची क्या, कहते कौन पहले के पैगंबरों को भेजे, कौन नूह, कौमे नूह, नूह अलैहिस्सलाम, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, समूद, आद, ये सारे कौम जो भी है पहले के, इन सारों को ठुकराए थे, राइट, जब उन लोगों के ऊपर अजाब आया था, खास करके नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर और आद और समूद के ऊपर, राइट, ये तीनों के ऊपर क्या था, अजाब आया था, राइट, और लूत अलैहिस्सलाम कौम के ऊपर। तो उन लोगों के बारे में याद दिलाते हैं लोगों को, क्या क्या तुम्हारे को पहले के लोगों की खबर पहुंची क्या, वो लगा जो ठुकराए सो फजाको वबाला अमरिहिम, दे टेस्टेड द इविल कॉन्सिक्वेंसेस, तो उन लोगों को अजाब मिला अगर को, और उन लोगों को आखिरत में भी जो है एक बहुत ही दर्दनाक अजाब मिलता अगर को। तो ये जो कुछ भी ईमान ले लेकर नहीं आते हैं, जो कुछ भी कुरान को झुटलाते हैं, उन लोगों को एक चेतावनी के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, देखो अगर तुम्हें लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करे, पहले के लोगों के जैसा तुम्हारी भी हाल हो जाती। उन लोगों को जिस तरह से अजाब आया, दुनिया के अजाब मिट नहीं सका, आखिरत का अजाब भी मिलता अगर को, राइट। तो को बोले, कई को बोले तो ज़ालिका बिअन्नहु कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, वो कई को हुआ बोले तो लगा जब भी हमें पैगंबर को देखो भेजी
पैगंबर को मैसेज देखो भेजी, एक खुले आयतों के जरिए से भेजी। वो लोग में एक ये थी, क्या एटीट्यूड था, क्या कहते, वो लोग मजाका उड़ाते सब। रसूल बिल बिलबय्यिनाति फक़ालू अबशर, मजाका उड़ा, वो क्या बोलते सको तो, क्या हमारे जैसा इंसान इंसान है, से इंसान को हमें मानना क्या? हम्म? हमारे हमारे जैसा आदमी दिखता है तो इनको कैसा है रसूल मांगना करते। ये जो कुछ भी झुटलाते हैं, चाहे वो मक्का वाले जो भी थे या पहले के पैगंबरों थे, पैगंबरों के खौमा थे, ये सारे लोग जो भी झुटलाते हैं, इन लोगों में एक एक कॉमन थिंग था। क्या बोले तो, ये लोग बोलते सिक्की एक बात थी, क्या तो, हमें हमारे जैसा दिखता है इस इंसान को हमें कई पैगंबर के जैसा मानना। हम्म, पैगंबर का तो कुछ तो भी स्पेशल चीज रहना, एक फरिश्ता रहना उसके साथ। नहीं बोले तो उसे सोने चांदी के जैसा महला रहना, नहीं तो ये रहना वो रहना, कहते सो वो एक रकम का सोच रहती इंसानों में। ठीक उसी तरह ये मक्का वालों में नहीं, ये पहले के कौम के वालों में हर टाइम पर रहती रही है इनका। और उलमा बोलते रहे से कि हमारे जैसे इंसान है तो इसको हमें कहीं को मानना। हम्म? हमारा कई को मानना अगर को, तो उन लोगों को क्या हुआ फिर, इवेंचुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले कि उन लोगों का अजाब कैसा है, तो उन लोगों पर आ गया सोचते। जिस तरह मक्का वालों को यहाँ नसीहत मिलती है क्या अगर को, कि देखो तुम लोग पहले के कौम के वालों के जैसा मत हो जाओ, पहले वालों के जैसा मत हो जाओ। ठीक उसी तरह तुम लोग भी अगर करे काम, जिस मजा रसूल के बारे में मजाक उड़ाते रहे, तो तुम्हारा भी वो हालत होता है। तो यहाँ हमने मालूम होता से क्या, वो अब तक अल्लाह के बारे में बोले, अब तक अल्लाह के बारे में बोले, अब रसूल के बारे में बोलते हैं। देखो पहले का कौमा तुम रसूल को झुटलाई, उसके ऐसे वैसा हो गया, तुम्हें रसूल को झुटलाओ को कहता। ईमान का एक अहम हिस्सा क्या हो, रसूल के ऊपर यकीन करना, अल्लाह के ऊपर यकीन करना ना को, रसूल के ऊपर यकीन करना भी एक अहम हिस्सा का नहीं बात। तो यहाँ पे वो सिखाते ही, देखो तुम्हें तुम्हारे रसूल को झुटलाओ मत। झुटला है तो पहले के लोगों को क्या हुआ करता, उन लोगों को अजाब दे आलम में। ओके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा तुम्हारा ईमान का कुछ जरूरत नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। हाँ, वस्तगन अल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद, तुम्हारी जरूरत नहीं है अल्लाह को, अल्लाह गनी है और हमीद है। गनी का तो किसे बोलते सो, सेल्फ सफिशिएंट का तो जिस जो शख्स को, जो जात को कुछ भी जरूरत नहीं है उस चीज को गनी कहते हैं ना। एक इंसान का ना फुल पैसा है भाई, इतना दौलत है, इतना दौलत दौलत है, उसे गनी कर को बोलते हैं। लेकिन अल गनी का तो किसे किसे बोलते हैं, दी सेल्फ सफिशिएंट का तो अब उससे ज्यादा गनी कौन नहीं है, वो कौन का, तो अल्लाह की जात। तो तुम्हारा ईमान लाना नहीं लाने से अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, या कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अल्लाह की जरूरत नहीं है तुम्हारे ईमान से। तुम्हारा ईमान ला ले तो तुम्हें खुद तुम्हारा अपने आप को बचा ले सकते हैं, राइट। तो पहले के कौमा जो है रसूलान को ठुकराई, तुम्हें रसूल को ठुकराने को, ठुकराए तो तुम्हारे को पनिशमेंट मिलता, आखिरत का अजाब मिलता, दुनिया में भी अजाब मिलता, आखिरत में अजाब मिलता। दुनिया में अगर नहीं मिला तो आखिरत में जरूर मिलता। हम्म? लेकिन अगर यकीन करे तो उसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन अल्लाह को तो कुछ भी जरूरत नहीं है करको। ये दो आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलते हैं कहीं बात किसके बारे में, रसूल के बारे में बोलते हैं। पहले क्या क्या अल्लाह के बारे में, अब क्या क्या रसूल के बारे में। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, रिसरेक्शन के बारे में, तो रोजे क़यामत की तरफ लेको जाते हैं, राइट। क्या वो ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये काफिरा बोलते हैं तुम ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं, ये काफिरा बोलते हैं, क्या हमें हमें लोग उठाए नहीं खड़ाए किए जाएंगे तो, ये फिर से उठना कते सो गुजर जाने के बाद कते सो नहीं होता कर को बोलते हैं ये लोग। लेकिन आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इनको, अल्लाह के ऊपर कसम खा को बोलिए आप, कुल बला व रब्बी, अल्लाह के ऊपर कसम खा को बोलिए कि जरूर उठाए खड़ाए जाएंगे, तुम्हारे को मैं जरूर उठा को खड़ा दूं। मेरे ऊपर कसम डाल को बोलो तो मैं या नबी कर को बोलते हैं। तो सारे कुरान शरीफ में सिर्फ तीन जगह आया, ये अल्लाह जो है नबी को बोलते हैं कि मेरी कसम खा को तुम्हें बोलो कर को, मेरी कसम खा को बोलो कर को, और मैं तुम्हारे को उठाया खड़ा हूँ, उसका उठाओ खड़ा तुम फिर से, तुम्हारे को मुर्दे जो है फिर से उठ को खड़ती,
حساب کتاب کے واسطے کر کو میری قسم کھا کو بولو کر کو سارے قرآن شریف میں تین جگہ ہے، یہ تیسرے جگہ ہے، اس کے پہلے آپ کو سورۃ یونس میں، سورۃ السبا میں آتا. اوکے، تو کتنا اہم ہے دیکھو یہ چیز کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ریسرکشن کے بارے میں، پھر سے اٹھائے کھڑانے کیے جانے کے بارے میں اتنا سٹریس کر کو بولتے ہیں کہ تو ہر جگہ بول بول کو اتنا دور تک چل گئے کہ تو نبی کو بولتے ہیں کہ میری قسم کھا کو بولو تو میں کر کو بولتے ہے نا، میری قسم کھا کو بولو، میں ان لوگوں کو اٹھا کھڑا تم کر کو. تو اور یہ بھی بولتے ہیں کہ تو تمہارے کو اٹھا کو کھڑا کو تمہارے تمہیں کرے سو سارے کاموں کے بارے میں تم نہ بولتا ہوں. اور یہ وذالک علی اللہ یسیر، یہ بہت ہی آسان ہے میرے واسطے، بہت ہی آسان ہے میرے واسطے. تم لوگ کیا کی سمجھتے ہیں، نہیں ہوتا کر کو سمجھتے ہیں، تمہیں دنیا کی زندگی سب کچھ کر کو سمجھتے ہیں. دنیا میں کما لیتا ہوں، میں اچھا خوش رہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کر کو سمجھ لیتے ہیں تمہیں. لیکن تمہیں جاننا سو کیا کو تو تمہیں جاننا سو کیا کو تو تمہیں دنیا سے گزر کو چل جاتے ہیں نا کو تم نہ میں پھر سے اٹھا کو کھڑا تو اٹھا کو کھڑا کر کو تمہیں یہ دنیا کی زندگی میں جو بھی کام کریں اس کے ہر چیز کے بارے میں تم نہ بولتا ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بولتا ہوں، تمہیں کرے سے بڑے چیزوں کے بارے میں بولتا ہوں. اور یہ چیزوں کو بولنا اس طرح سے کرنا یہ میرے واسطے بہت ہی آسان ہے، یسیر کا تو بہت ہی آسان ہے. اور یہ سب بھی چیزاں میں کرتوں کر کو تمہیں میرے اوپر قسم کھا کو ان لوگوں کو بولو یا نبی کر کو بولتے ہیں. تو کتنا کیسا پاورفل ہے دیکھو یہ آیت. کہ یہ لوگ خالی آشا ماشی کے جیسا لیتے ہیں. پھر سے نہیں اٹھنا، پھر سے اٹھا کو کھڑانے کا کیا ہو، کیا کہ خوابوں خیالوں کے باتیں ہیں کہتے سو سمجھ لیتے ہیں لوگوں کو. میرے اوپر قسم کھا کو بولو ان لوگوں کو، میں اٹھا کو کھڑا کو ان لوگوں کو ان کے کاموں کے بارے میں بولتا، کہتے ریسرکشن کے بارے میں، کہتے یہ قیامت کے بارے میں، تو ایمان کا اہم حصہ کا نہیں بات ہے قیامت کا تیسو، رائٹ. تو یہ ہلو ہلو بول لیتے آتے ہیں اصل ایمان کا تیسو کیا ہوگا، پورے سورے میں ایمان کا تیسو کیا ہوگا. تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد پہلے کیا اللہ کے بارے میں اتنے آئے تو 4 آئے تو میں ایک دم ڈیٹیل سے جا کو بولے. اس کے بعد رسول کے بارے میں بولے، دیکھو رسول کی تمہیں ٹھکراؤں کو تمہیں پہلے کے لوگ ٹھکرائے تو اللہ کیا ہوا کرتے. اب نیکسٹ کیا بولتے ہیں، قیامت کے بارے میں بولتے ہیں. کہتے سب بھی کیا ہو ایمان کے حصے. تو پہلے کی صورت میں ہم منافقون صورت میں دیکھے سے کیا ہو ایمان کیا نہیں کی دیکھے، اب کیا یہ صورت میں دیکھتے ہیں سو ایمان کیا ہے کہ وہ دیکھ لیتے آتے ہیں. اس میں سے ایک اہم حصہ کیا ہو روز قیامت تمہارو میرے اوپر قسم کھا کو بولو ان لوگوں کو میں اس کو اٹھا کو کھڑا تو کو بولتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کو بہت ہی آسان کر کو بولتے ہیں. سبحان اللہ. اوکے، تو اللہ کے بارے میں ہو گیا، رسول کے بارے میں ہو گیا، پھر روز قیامت کے بارے میں ہو گیا. اب نیکسٹ کس کے بارے میں بولتے ہیں نیکسٹ آیت میں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. کس کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں بولتے ہیں. تو فآمنوا باللہ ورسولہ کہ تو تمہیں اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، اور والنور الذی نور کا تو کیا قرآن کے اوپر یقین کرو. تمہارے طرف جو نازل کی گئی ہے جو نور، قرآن شریف جو بھی نازل ہوا اس کے اوپر یقین کرو اگر کو بولتے ہیں. بول کو کیا بولتے ہیں، اللہ از واللہ بما تعملون خبیر اگر کو بولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے اگر وہ بولتے ہیں. تو یہاں پورا ایمان کا تو کیا کرتے سے سکھاتے ہیں، سکھا کو آخر میں کیا اگر وہ بولتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے اوپر یقین کرو، رسول کے اوپر یقین کرو، اور قرآن کے اوپر یقین کرو. اس طرح سے یقین کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اگر بولتا. تو انسان کی کامیابی کا سو کس کے اوپر ڈپینڈ ہوتی، انسان کامیاب ہو سکتا کہتے سو آخرت میں یہ 3 چیزوں کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے. اس کا رسول کے، اللہ کے اوپر یقین، رسول کے اوپر یقین، قرآن شریف کے اوپر یقین. قرآن شریف کے اوپر اگر یقین کرے تو باقی سارے چیزوں کے اوپر یقین کرے یہ سچ کئی کہ تو قرآن شریف میں رہتا سو ہر چیز ذکر ہوتا سو کس کے بارے میں، سب آخرت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قدر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ذکر ہوتا ہے قرآن شریف میں. تو میں قرآن شریف کے اوپر یقین کرے تو سارے چیزوں کے اوپر آٹومیٹکلی یقین ہو گئے جیسا اگر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہم نا سکھاتے ہیں کریں گے. تو جس طرح سے ہم نا یہاں 8 آیتیں ختم ہوئی
تو یہ 8 آیتوں کا آج روکیں گے. تو اب تک ہمیں دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہوتا کا تو اور ڈیٹیلس میں جاتے ہیں کرنے کے بعد یہ ایمان کے بارے میں تو پورے سورہ ہم نا معلوم ہوتا سو تغابن کا تو کیا ہو روز قیامت کا ایک روز کا ایک نام روز قیامت کا ایک نام آپ کو کتنے کے ناموں میں سے ایک نام آپ کو تغابن کا سو وہ کیا ہی کو تغابن کا تو کیا وہ اس کا مطلب کیا ہوا اصل کائی کو ویسا بولے وہ سب بھی جو ہے آگے کیا آیتوں میں آتا تو انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو اب تک ہمیں یہ سورہ میں دیکھے سے کیا کہتے ایمان کے بارے میں ہے نا اللہ کا تو کیا ہو کہتے سو اور رسول کہتے سے رسول کو پر یقین کرنا کہتے سے کیا ہو کہتے سو اور جو ہے قرآن شریف کے اوپر یقین کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اور روز قیامت کے اوپر یقین کرنا کتنا امپورٹنٹ کہتے سو یہ سارے چیزیں ہم نے لکھے کرنے گا. تو ہم نے یہ آج کے لیسن میں ہمیں ٹیک اوور کیا کہتے کیا ہم نے سیکھنے کو ملا کرتے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ عز و جل کے تعریفاں بیان کرتے ہیں سوچنا کو اللہ عز و جل جو بھی بنائے اس چیزوں کی طرف ہمیں غور کرتے رہنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے نجی زندگی کے جو بھی گفتگوਆਂ ہیں اس میں اللہ عز و جل کے بنائے گئے چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اور اللہ عز و جل کا جو صفتیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچتے رہنا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہنا جانتے رہنا بار بار جو ہے کرتے رہنا بہت ضروری. اس سے کیا ہوتا کہ ہمیں اللہ عز و جل کے ساتھ رشتہ جو ہے ہمارا گہرا ہوتا گہرا ہوا تو کیا ہوتا جب ہم نا نماز پڑھتے ہیں تو ہم نا وہ خوبصورت وہ تازگی ملتی نماز میں. قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ فرق ہوتا کئی بولے تو ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہمارے میں ایمان کیسا ہے کہ سو ہم قرآن کتنا اثر ڈالتا ہمارے اوپر کہ سو ہم معلوم ہوتا سو کیسا دل کی کیفیت کیسی ہے اس سے معلوم ہوتا ہم دل کی کیفیت میں تقویٰ ہے دل میں تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے اللہ کا یقین ہے اللہ کے واسطے محبت ہے تو قرآن شریف بھی جو ہے ہمارے کو اس طرح سے اثر کرتا وہ سب بھی چیزیں دل میں کیسا آ سکتا دل کی کیفیت کیسے بدل سکتی بار بار کوشش کرتے رہے تو ہمارے نجی زندگی میں ہر چیز میں ہم کرتے ہیں سو باتوں میں ہمیں کرتے ہیں سو عملوں میں ہر چیز میں جو ہے ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہے تو جو ہے ہمارا اللہ کا ریلیشن بہتر ہو کو انشاءاللہ دل کی کیفیت بدلتی قرآن جو ہے ہمارے اوپر اثر کرتا. تو انشاءاللہ عزیز آج کے سیشن میں جو ہے ہم نا وہ سیکھنے کو ملے جیسا کریں گے. کیا تمہیں ڈاؤٹس ہے تو بولیے آج کے سیشن میں انشاءاللہ عزیز. یہ آگے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کیا کریں گے کہ تو باقی کا سورہ جو ہے ختم کریں گے. باقی کے سورے میں جو بھی ڈیٹیلس ہے روز قیامت کے بارے میں یا نہیں تو اور تھوڑے امپورٹنٹ آیتیں ہیں ایکچولی تھوڑے اپنا نجی زندگی میں بہت بہت کام سیکھنے کا واسطے بہت ملتا سو آیتیں ہیں کہ نہیں سورہ میں بہت اچھا سورہ ہے. تغابن کا سورہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ بھی جو ہے نئے جگہ جاتے سورہ پڑھتے ہیں کچھ تو بھی دکانیں کھولتے نا نئے شاپس کچھ تو بھی کھولتے یا نئے گھر کو جاتے نئے گھر کو جاتے ایسے ایسے جگہ ہیں جہاں سورہ ضرور پڑھتے ہیں. یہ میں پڑھے جیسا لوگوں کو دیکھا حدیث کچھ بھی دیکھا نہیں میں لیکن کچھ تو بھی ملتا کہ چھپ کرتا ہوں لیکن یہ سورہ کو بہت پڑھتے ہیں سبحان اللہ. اس میں کئی کا تو تغابن کا تو کیا میچول لاس اینڈ میچول گین تو اس میں کئی کو ہے کہ تو اگلے ہفتے دیکھیں گے. بٹ یہ سورہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے جس طرح عام صورتوں کے جیسا دوسرے سورے سے تھوڑا الگ ہے کرنے کے بعد تو انشاءاللہ عزیز نیکسٹ ہفتہ دیکھیں گے. اوکے کیا بھی ڈاؤٹس نہ ہے تو دعا کر لیں ختم کر اوکے دعا کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اني اسالك الجنة، اللهم اني اسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیرن آج سب کا جڑنے کے لیے. انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. یہاں تک آج کلاس ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. وإياكم بارک اللہ فیکم.